سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کے مزاج بخیر و عافیت ہوں گے۔ پچھلے حصے میں ہم نے نظم میں سے غزل کا مطالعہ کیا تھا، غزل میں جان پہچان کا مطالعہ کیا تھا۔ غزل نمبر 3 جو کہ جگر مراد آبادی کے متعلق ہے، اس میں ہم نے جان پہچان پڑھی۔ جان پہچان میں جگر مراد آبادی کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، ان کی چند کتابوں کا تذکرہ اور سرسری انداز میں ان کی زندگی کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی۔ اور اسی طرح جگر مراد آبادی کی جو یہ غزل ہے، غزل کے پیرائے میں، غزل کے ضمن میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی ایک غزل کہی ہے، اس غزل کے متعلق بھی ہم نے معلومات حاصل کی۔ اور اسی طرح ہم نے کل مقطع، مطلع، قافیہ، ردیف، سنت تضاد کے متعلق معلومات حاصل کی۔ آج ہم اس غزل کی تفہیم کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کاپی قلم ساتھ میں لے کر بیٹھیں، جو مشکل الفاظ ہیں اسے ٹک کرتے ہوئے چلیں، اور جو بھی آپ کو تعلیم میں دقتیں آتی ہیں اس کو کمنٹ باکس میں ضرور ذکر کریں۔ عزیز طلبہ، ایک بات آپ کو یہ بتاتا ہوا چلوں کہ ہر شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنی جب غزل کہتا ہے تو وہ اپنے تخیلات سے غزل کہتا ہے، اس کے کہنے کا جو انداز ہوتا ہے، اور وہ جس کو مطمع نظر بناتا ہے اس کے کہنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، اور ہمارے سمجھنے کا بھی کچھ الگ انداز ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غزل کو کس پیرائے میں سمجھتے ہیں۔ شاعر کے کہنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور ہمارے سمجھنے کا ہمارے جو تخیلات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جو تدریس ہوتی ہے غزل کی تدریس کے بالکل قریب بالکل پہنچ سکتے ہیں۔ اور جب کوئی ایک شاعر ایک شعر کہہ دیتا ہے تو اس شعر کو ہم مختلف مضامین، مختلف عنوانات کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم اس شعر کو اسی پیرائے میں پیش کریں کہ جس پیرائے میں شاعر نے کہا ہے۔ کبھی شعر کا مطلب عشق مجازی میں جاتا ہے، کبھی شعر کا مطلب عشق حقیقی میں جاتا ہے۔ تو زیادہ تر ہم کو شعر کے جو مطالب ہے اس کو ہم عشق حقیقی میں ہی شمار کرنے چاہیے، عشق حقیقی میں ہی ہم کو لینے چاہیے، اور یہی ایک ادب کا طریقہ ہے۔ غزل ملاحظہ کرتے ہیں، مقامات ارباب جاں اور بھی ہیں، مکاں اور بھی، لا مکاں اور بھی ہیں۔ معزز ناظرین، جگر مراد آبادی نے جو یہ نظم کہی ہے، یہ انسان کی خودی کو بیدار کرنے کے لیے کہی ہے، کہ انسان کی جو خودی ہوتی ہے اور انسان کے اندر کا جو معافی ضمیر ہوتا ہے، اور اس کی جو خود اعتمادی ہوتی ہے، اس کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر ہمیشہ تجسس ہونا چاہیے، آگے بڑھنے کی اس کی صلاحیت ہونا چاہیے، آگے بڑھتے رہنے کا اس کا ایک اہم مقصد ہونا چاہیے۔ اس کو کبھی بھی تھک ہار کر بیٹھنا نہیں چاہیے، مسلسل کوششیں اس کو کرنی چاہیے۔ اسی پیرائے میں اس غزل کو کہا گیا ہے۔ آپ کو اسی طرح علامہ اقبال نے بھی جو اپنی غزل میں کہا ہے کہ انسان کو اپنی خودی کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی خودی کو لے کر چلنا ہوتا ہے، اپنی خودی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ شاعر کسی بھی پس منظر میں شعر کہتا ہے، لیکن ہمیں اپنے تخیلات میں ڈالتا ہے۔ جگر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، بلکہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، خلیفۃ الارض ہے، مسجد الملائک ہے۔ اس لیے اسے جہد مسلسل سے اپنی خودی کو پہچان کر آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ بقول علامہ اقبال رحمہ اللہ، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اسی روز و شب میں ہم کو الجھنا نہیں ہے، ہمارے آگے آسمان، مواقع ہمارے آگے بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہم کو سب سے اشرف بن کر دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ ہم کو آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، کامیاب شخص ہم کو
بننا ہے، یہی مقصد ہے اس غزل کا، اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کا بھی مقصد یہی ہے۔ ایک موقع پر اکبر الہ آبادی نے یہ کہا تھا کہ ہم کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، ہم کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بیے ہوئے نوکر ہوئے پنشن ملی اور مر گئے، بیے ہوئے نوکر ہوئے پنشن ملی اور مر گئے۔ اس طرح ہماری زندگی کا طرز زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، روٹی کپڑے مکان کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم خلیفۃ الارض ہیں، مسجود الملائک ہے۔ ہمیں مالک حقیقی کو پہچانتے ہوئے پوری کائنات پر ہم کو حکومت کرنی ہے، اور پوری کائنات ہمارے لیے مسخر کی گئی ہے، ہم کو اس بات کو پہچاننا چاہیے۔ تو اسی باتوں ہم سب سے جو غزل پڑھیں گے، غزل کی تفہیم ہوں گی، ہم اس پہ پہلے الفاظ معنی دیکھ لیں گے، اور اگر کچھ گرامر آتا ہے اسے بھی ہم نظر کریں گے، اور صنعتیں بھی ہم اس کے اوپر نظر دوڑائیں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا شعر ملاحظہ کرتے ہیں۔ مقامات ارباب جاں اور بھی ہیں، مکاں اور بھی، لا مکاں اور بھی ہیں۔ مقامات، مقام کی جمع ہے مقامات۔ ارباب، رب جمع ارباب، رب کی جمع آتے ہیں ارباب۔ مقامات ارباب جاں، یہ مضاف در مضاف کی ترکیب ہے۔ در مضاف، در کے معنی آتے ہیں میں، مضاف میں مضاف، مضاف در مضاف یعنی مضاف کے علاوہ اور مضاف، مضاف در مضاف، یعنی مقامات ارباب جاں اور بھی ہیں، مکاں اور بھی، لا مکاں اور بھی ہے۔ مکاں رہنے کی جگہ، لا مکاں یعنی نہ رہنے کی جگہ، مکاں کا ضد ہے لا مکاں اور بھی ہے۔ تو یہاں پر مکاں رہنے کی جگہ، لا مکاں نہ رہنے کی جگہ، یعنی جہاں کوئی مکان نہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو اپنی غزل کا پہلا شعر ہے، یہ اس میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے، اس میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے اسے ہم مطلع کہتے ہیں، مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ کو۔ تو شاعر یہاں سے کیا ہو رہا ہے، اپنی غزل اسٹارٹ کر رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، اور مطلع میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر پہلے اس میں اور بھی ہیں ذکر کیا گیا، اور دوسرے اس میں بھی یہاں پر اور بھی ہیں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے شعر کی تشریح یہ ہے کہ مقامات ارباب جاں اور بھی ہیں، یعنی انسانوں کے مرتبے اور بھی ہیں۔ کسی ایک مرتبے کو یا ایک منزل کو پا کر انسان کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ انسان کی جب کوئی ایک منزل ختم ہوتی ہے تو اس کو دوسری منزل کی تلاش کرتے رہنا چاہیے، اس کو کبھی بھی اپنے آپ پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ مقامات ارباب جاں اور بھی ہیں، انسان کے مقام و مرتبے اور بھی ہیں، مکاں اور بھی، لا مکاں اور بھی ہے۔ مکان کے علاوہ، ہمارے رہنے کی جگہ کے علاوہ ایسی بہت سی جگہ ہے جہاں پر ہم مکان بنا سکتے ہیں، یعنی ہم لا مکاں، یہاں سے لا مکاں سے مراد یہاں پر آخرت لی گئی ہے، یعنی ہم دنیا میں رہتے رہتے مکاں سے لا مکاں کی طرف، یعنی یہ رہنے کی جگہ، اور مقام آخرت ایسی ہے جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، لیکن یہاں پہ مراد جہاں کوئی مکان نہیں، آخرت ہے، تو ہم مکاں سے لا مکاں کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ صنعت تضاد کا شعر ہوا۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہے۔ مکمل نہیں ہے جنون تجسس، جنون کہتے ہیں پاگل پن کو، جنون تجسس، جنون مضاف، تجسس جنون تجسس، تجسس کا جنون، جنون مضاف، تجسس مضاف الیہ۔ تجسس کہتے ہیں ریسرچ کرنا، کسی چیز میں جد و جہد کرنا، کسی چیز کو پانے کی کوشش کرتے رہنا کو تجسس کہا جاتا ہے۔ مسلسل جہاں در جہاں، جہاں دنیا، در میں، جہاں میں جہاں اور بھی ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ریسرچ کی، کھوج کرنے کی، کسی بھی معاملے میں مکمل علم حاصل کرنے کی جستجو رہنا چاہیے، کبھی اپنے اندر کے تحقیق کے مادے کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایک منزل کے بعد دوسری منزل کی طرف انسان کو جٹ جانا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی انسان علم دین حاصل کر رہا ہے تو کبھی علم سے سیراب نہیں ہو سکتا،
माँ की गोद से कब्र की गोद तक हमको इल्म हासिल करना है। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। तो जुनून तजस्सुस जो है, ये जुनून तजस्सुस हमको उभारता है हमेशा इल्म हासिल करने की तरफ। इल्म हासिल, इंसान जब इल्म हासिल करता है और कहता है कि जैसा मैंने कहा कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। लेकिन जब इंसान थोड़ा बहुत इल्म हासिल करता है और कहता है कि मैं आलिम हूँ, यानी मैं इल्म हासिल करने वाला हूँ, मैं सब जानने वाला हूँ, तो वो उसी वक्त जाहिल हो गया। क्योंकि इल्म एक ऐसा समंदर है जिससे इंसान कभी भी सैराब नहीं हो सकता। तो इल्म जो है इसको हमेशा हासिल करते रहना चाहिए। जुनून तजस्सुस हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। कुरान की नज़र में ऐसे शख्स को जाहिल कहा जा सकता है क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को जाहिल पैदा किया। इन्नल इंसाना काना जहूला, इंसान एक जाहिल है। इंसान चाहे कितना भी इल्म हासिल कर ले, वो उसका इल्म कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसी से जुनून तजस्सुस जो है हमारे अंदर, किसी इल्म को हासिल करने का जुनून होना चाहिए, तजस्सुस होना चाहिए और मरते वक्त तक हमको इल्म हासिल करना चाहिए। क्योंकि दुनिया ही नहीं बल्कि जहाँ में जहाँ और भी है इल्म हासिल करने के मौक़े यके बाद दीगरे और भी है। इसी तरह अल्लामा इकबाल जो अपने शेर में कहते हैं कि यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम। यकी महकम, हमारा यकीन महकम हो, अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो। यकी महकम, अमल पहम, पहम के मायने आते हैं लगातार मुसलसल। यकी महकम अमल पहम, हमारे अमल लगातार हो, मुसलसल हो। थोड़ी देर कर बैठ जाना हमको नहीं है, थोड़ा सा काम करके थोड़ी सी स्टडी करके बैठ जाना नहीं है, बल्कि मुसलसल लगातार हमको स्टडी करते रहना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। या फिर दुनिया का कोई भी काम हो उसको हम जायज़ काम हो उसको हम मुसलसल करते रहना चाहिए, बीच में छोड़ देते नहीं छोड़ने नहीं चाहिए। यकीन महकम अमल पे हम, तो फिर क्या होता है, मोहब्बत फ़ातिह आलम, और मोहब्बत के ज़रिए तो हम पूरे आलम को फ़तह कर सकते हैं। यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है यही मर्दों की शमशीरें। तो जिहाद ज़िंदगानी, तो ज़िंदगी की जद्दोजहद में यही मर्दों की शमशीरें हैं, मर्दों का यही हथियार है, मर्दों की यही शमशीरें हैं और यही उसकी कामयाबी का राज है। यकीन महकम हो, अमल पैहम हो और मोहब्बत फ़ातिह आलम हो। तो दूसरे शेर में ये कहा जा रहा है कि जुनून तजस्सुस हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इस जहाँ में और भी जहाँ आबाद है हमको कोशिश करते रहनी चाहिए। तीसरा मिसरा देखिए, यहीं तक नहीं इश्क की सैरगाहें, यहीं तक नहीं इश्क की सैरगाहें, माह व अंजुम व कहकशां और भी हैं। यहीं तक नहीं इश्क, इश्क कहते हैं हद दर्जे किसी से मोहब्बत करने को इश्क कहते हैं। सैरगाह यानी सैर व तफरीह की जगह को कहते हैं। माह कहते हैं चाँद को और अंजुम कहते हैं सितारे को। नजमुन जमा नुजूम, नज्म के मायने आते हैं सितारा, अंजुम भी सितारे की जमा है और नुजूम भी सितारे की जमा है। कहकशा, कहकशा कहते हैं जो सितारों का झुरमुट आता है उसे कहकशा कहते हैं, या फिर हम गैलेक्सी भी कह सकते हैं, और भी हैं। तो यहीं तक नहीं इश्क की सैरगाहें, तो दुनिया की हद तक ही इश्क की सैरगाहें नहीं हैं बल्कि इश्क के मकामात और भी आगे हैं। यानी इश्क यहाँ से चलकर चाँद, सितारे, कहकशां के पास भी इश्क की मंजिलें हमको तय करना है। जैसा कि इंसान जब किसी से इसको हम इश्क मजाजी में भी ले सकते हैं, इश्क हकीकी में भी ले सकते हैं। इंसान जब किसी से हद दर्जे मोहब्बत करता है तो वो उसे सिर्फ़ दुनिया की हद तक महदूद नहीं रखता बल्कि उसके साथ चाँद, सितारों और कहकशा पर भी जाने के लिए रज़ामंद हो जाता है। हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो करते हैं वो सिर्फ़ दुनिया की हद तक नहीं करते हैं बल्कि हम आखिरत में भी अल्लाह ताला से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते रहेंगे। तो यहीं तक नहीं इश्क की सैरगाहें, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत यहीं तक ही नहीं, अल्लाह से मोहब्बत सिर्फ दुनिया की हद तक नहीं है बल्कि खुल्द तक है, अबद आबाद है।
چوتھا مصرع دیکھیے، قفس توڑ کر مطمئن نہ ہو بلبل، قفس توڑ کر مطمئن نہ ہو بلبل، قفس صورت آشیاں اور بھی ہے۔ قفس کہتے ہیں پنجرے کو یا پھر قید خانہ، پنجرہ یا قید خانہ۔ مطمئن نہ ہو بلبل، یہاں پر بلبل کو بلبل سے انسان کو تشبیہ دی گئی ہے۔ قفس صورت آشیاں، قفس اور ڈبل قفس آیا، اس کے معنی قید خانہ۔ صورت آشیاں، آشیاں کہتے ہیں گھونسلے کو، اور بھی ہیں آشیاں گھونسلے اور بھی ہے۔ شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس سے عشق حقیقی ہم مراد لیتے ہیں تو انسان کو احکام خداوندی کو بار سمجھ کر اگر اسے انسان توڑ دیتا ہے، احکام خداوندی ہے، اگر اس کو بار سمجھ کے مشکل سمجھ کے انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے، تو وہ دنیا میں ایسا سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہو چکا ہوں نماز سے، میں اب نماز نہیں پڑھی، میں اس سے تو آزاد ہو چکا ہوں، لیکن اصل یہ دنیا اس انسان کے لیے ایک قید خانہ ہے، اصل اس کے لیے یہ ایک قید خانہ ہے۔ یہ عشق حقیقی کے اگر ہم مراد لیتے ہیں، یا پھر اب عشق مجازی اگر ہم اس کے مراد لیتے ہیں، تو شاعر اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ قفس توڑ کر مطمئن نہ ہو بلبل، اپنے دوست کو بلبل سے تعبیر کر رہا ہے کہ قفس توڑ کر، یعنی تو یہاں سے تو چلا جا رہا ہے لیکن تو اس بات پر مطمئن نہ ہو کہ تو مجھ سے آزاد ہو گیا، بلکہ تیرے دل کے اندر میرے لیے جو جگہ ہے وہ ہمیشہ یاد تجھ کو ستاتی رہیں گی، بظاہر تو میرا ذہنی غلام بن جائے گا۔ تو قفس صورت آشیاں اور بھی ہے، تو بظاہر تیرا گھر ہوگا، تیرا گھونسلہ ہوگا، تیری الگ دنیا ہوگی، لیکن تو دنیا میں میرے بغیر بھی قید ہوگا۔ آگے چلتے ہیں 5ویں مصرعے کی طرف۔ بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، ورائے نگاہ و زباں اور بھی ہے۔ بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، ورا، یہاں ورا کے معنی آتے ہیں پیچھے کے، بیک، ورا ان کے عربی کا لفظ ہے ورا، پیچھے، پیچھے کے معنی میں ہے۔ ورائے نگاہ و زباں اور بھی ہے، ورائے نگاہ و زباں اور بھی ہے۔ تو انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اشارے کنائے میں اپنی بات نہیں کہہ سکتا، بلکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جس کو کہنے کے لیے زبان کا محتاج ہونا پڑتا ہے، آنکھوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے، آنکھوں کے اٹریکشن سے، اور کبھی اپنی زبان کی چما گوئیوں سے، زبان کی لذت سے ہم کو اپنی بات کہنی پڑتی ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انسان کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو کبھی بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے جو دل کے حالات ہے وہ بہت میں کہنا چاہتا ہوں لیکن کہہ نہیں پاتا، لیکن کہنے کے لیے ورائے نگاہ و زباں اور بھی ہے، کہنے کے لیے مجھے زبان چاہیے، وقت چاہیے، آپ کی نگاہیں چاہیے۔ صبا خواہ کے دل سے بچا اپنا دامن، یہاں پہ ہوا سے مخاطب ہے انسان، اور وہ کہہ رہا ہے کہ صبا خواہ کے دل سے بچا اپنا دامن، یہاں پر صبا کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہاں پر صبا کے معنی آتے ہیں ہوا کے۔ جب کہیں آگ لگ جاتی ہے تو آگ جب لگ جاتی ہے اور جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کے ذریعے آگ پھیل جاتی ہے۔ تو کوئی مظلوم شخص، اگر ہم یہاں پر کوئی ایک کردار بنا لیتے ہیں، کوئی شخص مظلوم ہو اور اگر وہ اپنی زبان کھول دے تو اس کی زبان سے چنگاریاں لگ سکتی ہے، کسی پر آفت مصیبت آ سکتی ہے، یا پھر کوئی مظلوم ہو، اگر وہ مظلوم اپنی زبان کھول دے تو ظالم پر مصیبت آ جائیں گی اور ہر جگہ آگ پھیل جائے گی۔ تو صبا خواہ کے دل سے بچا اپنا دامن، تو کہہ رہا ہے کہ اپنا دامن میری دل کی چنگاریوں سے بچا لو، ہوا سے بچا لو۔ ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہے، اس میں بہت سی چنگاریاں، غم کے طوفان ابلتے ہیں دل میں، اس میں بہت سی چنگاریاں اس میں موجود ہیں۔ دیکھیے آخری شعر غزل کا، اور غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے وہ مقطع ہوتا ہے۔ مقطع کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے، ختم کرنے کے، تو یہاں پر ختم ہو جا رہی ہے غزل تو یہ مقطع ہے۔ مقطع میں شاعر اپنا
تخلص ذکر کرتا ہے، اپنا نام لیتا ہے. انہیں جب سے ہے اعتماد محبت، انہیں جب سے ہے اعتماد محبت، اپنے دوست کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، عشق مجازی مراد لیتے ہیں یہاں سے. انہیں جب سے ہے اعتماد محبت، جب سے میرے دوست کو میری محبت کا اعتماد حاصل ہو گیا ہے، وہ مجھ سے جگر بدگماں اور بھی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب سے ان کی محبت پر، دوست کو محبت پر اعتماد ہو جاتا تو انہوں نے اس کے ساتھ احسن طریقہ برتنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ ان کو یقین کا رشتہ رکھنا چاہیے تھا. لیکن یقین کا رشتہ تو نہیں، لیکن بدگمانی کا رشتہ یہاں پر رکھ رہے ہیں. یہاں پہ بدگمانی ان کو حاصل ہو گئی ہے. یہاں پر بدگمانی شاعر سے ہوتی ہے. تو یہ غزل ختم ہوتی ہے. ایک مرتبہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، ردیف اور قافیے کی طرف توجہ کرتے ہیں. غزل میں کتاب میں دیکھیے کہ یہاں پہ لامکاں، در جہاں، کہکشاں، آشیاں، زباں، چنگاریاں، یہ تمام چیزیں قافیہ ہے. قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیے کی ہم نے کہتے دو شرطیں ہوتی ہے. پہلی شرط یہ کہ ہم وزن ہم آواز ہوں، تو یہ ہم وزن ہے پورے. لامکاں، در جہاں، کہکشاں، آشیاں، زباں، یہ پورے ہم وزن ہیں. اور دوسری شرط ہے قافیے کی، اشعار کے اخیر میں ردیف سے پہلے ہے. تو یہ دوسری لائن میں اشعار سے پہلے آ رہے ہیں اور ردیف سے پہلے آ رہے ہیں. اشعار کے شعر کے اخیر میں اور ردیف سے پہلے آ رہے ہیں. تو یہ لامکاں، در جہاں، کہکشاں، آشیاں، زباں، چنگاریاں، یہ تمام چیزیں جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں یہ قافیہ ہے. اب بات رہتی ہے ردیف کی. تو ردیف کی بھی دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، ردیف مستقل ہوں گے، کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. کبھی بھی یہ یعنی چنگاریاں، کہکشاں یہ تبدیل ہو رہے ہیں، ردیف کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اشعار کے اخیر میں دہرائے جائیں گے. اشعار کے اخیر میں ہمیشہ دہرائے جائیں گے. تو یہ جو ہے اور بھی ہیں ہماری نظم میں، غزل میں جو ہے اور بھی ہیں تو یہ ردیف کہلاتے ہیں. تو ہم نے قافیہ آپ کو بتا دیا اور ردیف بھی بتا دیے. ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے ہیں. قافیے کی جو دو شرطیں ہیں، ایک ہم وزن ہو اور ہم آواز ہو، اور قافیے کی دوسری شرط اشعار کے اخیر میں ہو اور ردیف سے پہلے ہو. یہ قافیے کی شرطیں ہیں. اور اسی طرح ردیف کی جو پہلی شرط ہے، یہ مستقل ہو گئے، تبدیل نہیں ہو گئے اور اشعار کے اخیر میں دہرائے جائیں گے. طلبہ عزیز، امید ہے کہ آپ کو اس کی تشریح سمجھ میں آئی ہوگی. اگر کوئی دقت آپ کو آتی ہے تو ہم کمنٹ باکس میں ضرور ذکر کریں یا پھر ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دینے کی بھرپور کوشش کی جائیں گی. اس کے بعد تیسرے حصے میں ہم مشقی سرگرمیاں مختصراً حل کرتے ہوئے چلیں گے. امید کی جاتی ہے کہ آپ کو ہماری یہ تمام چیزیں پسند آئی ہو، تشریح پسند آئی ہو. اگر کچھ کمی کوتاہی رہتی ہے تو آپ ضرور ذکر کریں. انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. جانے سے پہلے پھر ایک بات کو آپ کو بتاتا ہوں چلو کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ اردو کو ترقی و کامرانی حاصل ہو. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء، کل یوم وانتم بخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.